معمولی سمجھنا. اب اس سے یہ نتیجہ پھر یہ نکلے گا جب آپ اس کو سمجھیں گے. ورنہ یہ تو مطلب کئی صحیح حدیثوں میں ہے کہ آدمی اعلانیہ گناہ کرے، اس سے بہتر ہے کہ تنہائی میں گناہ کرے، اور تنہائی میں گناہ کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے اور گناہ نہ کرے. لیکن خدا نخواستہ اگر تنہائی میں گناہ ہو جائیں تو ہماری شریعت یہ نہیں کہتی کہ ایک تنہائی میں کیے گئے گناہ کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اور وہ بھی تہامہ پہاڑ کے برابر. تو اب یہ اس پہ جب غور کریں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس نے حرام قطعی کو حلال سمجھ کر کیا، تو اب وہ جب حلال سمجھ کر کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. جب دائرہ اسلام سے خارج ہوگا تو چاہے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے، اس کی نیکیاں تباہ ہو جائیں گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کو جو معمولی سمجھے، حقیر سمجھے، اور یہ سمجھے کہ اس میں رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے کوئی نماز کا مذاق، نماز ترک کرنے کو معمولی سمجھ رہا ہے اور مذاق نماز کا مذاق اڑا رہا ہے. اسی طرح اگر آپ رزق حلال کمانے کا کہیں تو حلال کا مذاق اڑانا شروع کر دیں اور حرام کی طرف بڑھیں. اسی طرح کوئی زنا سے منع کرے اور گندے کاموں سے منع کرے تو وہ اس کو بالکل حقیر اور معمولی سمجھے. جیسے کہ ہمارے فقہا نے فرمایا کہ حالت حیض میں زوجہ سے جسمانی تعلق کرنا حرام ہوتا ہے، تعلق قائم کرنا نص قطعی سے منع ہے. اب اگر کوئی اس کو حلال سمجھ کے کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ نص قطعی کے اندر اس کی ممانعت آئی اور اس نے توجہ نہیں کی، یا اس کو معمولی اور حقیر سمجھا یا حلال اور جائز سمجھا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کوئی نماز جان بوجھ کر قضا کی اس نے کفر کیا. تو بعض صحابہ ایسے تھے جو اس کو اس کے ظاہر پر رکھتے تھے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے دیگر صحابہ انہی کی پھر پیروی میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے دو مفہوم بیان فرمائے کہ یا تو یہ کفر اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ ناشکری کے معنی میں ہے، کہ کسی نے ایک بھی نماز قضا کی تو بہت بڑی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کی احسان کی بہت بڑی ناشکری. اور یہ اپنے حقیقی معنی پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس نے نماز کے ترک کو حلال جانا وہ کافر ہے. جیسے 3 جمعوں کے بارے میں جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر ترک کر دیے اس نے کفر کیا. وہ یہی مسئلہ ہے کہ حلال سمجھ کے کیے، اس پر محمول کریں تو بالکل بیسٹ ہوگا. تو اب جو ہم نے اس کا جواب دیا تھا وہ تقریباً یہی تھا کہ یہ لگتا نہیں تھا جو حدیثوں کے اندر جو قرآن کی تعلیم کے ذریعے ہمیں ایک مقصود حاصل ہوا، مفاہیم حاصل ہوئے، اس کی روشنی میں اگر کوئی چھپ کر گناہ کرتا ہے لیکن حلال سمجھ کر نہیں کرتا، حرام سمجھ کے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا، نیکیاں ضائع نہیں ہوں گے. ہاں بعض ایسے ہوتے ہیں گناہ کہ ہم مثلا کسی کی غیبت کر رہے ہیں، ہم نے کسی کی چغلی کی ہے، ان میں ہو سکتا ہے کہ ہماری نیکیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں، جیسے غیبت کے بارے میں معروف ہے. لیکن یہ تو مطلقاً گناہوں کے بارے میں تھا، محارم اللہ جو بھی اللہ کی حرام کردہ اگر حلال سمجھ کے کریں گے اور حرام قطعی ہو تو پھر وہ کافر ہو جائے گا اور پھر یقیناً اس کے اعمال تباہ و برباد ہوں گے. بہن نے یہ باہر سے کویسچن کیا تھا کہ ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے گروسری سٹورز ہوتے ہیں اور اس میں ہمیں از خود ہی